علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کی دعوت حق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی سچائی سے روشناس تو کروا دیا الحمدللہ، لیکن اس سفر کا تلخ پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں جیڑا پنو ہی لال۔ ہاں جی، آخر ایک عام آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ ایک عام آدمی یہ کرے کہ وہ یوٹیوب پہ جائے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور آپ زندگی گزار کے مر جائیں گے۔ یہ تو کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پرپس آف لائف ہے۔ اسلام آپ کو پرپس آف لائف دیتا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی شناخت۔ اور خدا کی شناخت کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عارضی بنائی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اللہ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ہے، اور دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنا، آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھنا اور اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنا۔ تو سر یہ تیاری جو ہے وہ ربو ہی نہیں ہو جائے گی خود بخود ہی۔ دنیا میں کوئی کام بھی اپنی نیچرل پیس پہ تو نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ سر تلخ پہلو ہے، اسی وجہ سے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے فیلڈ کیوں اڈاپٹ کی ہے؟ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب کو کتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو صرف دین کے ایک جز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو معذرت کے ساتھ پورے ہاتھی میں سے ایک صرف دم ہے وہ، باقی تو ہر چیز میں اختلاف ہے۔ یعنی آپ کسی کو دین کی طرف لائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز تو ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے اختلاف شروع۔ نماز قائم کرو، نماز کس طریقے پہ قائم کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے، اس میں اختلافات ہیں، پھر اس کی نٹی گریٹیز ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو سر پھر آپ سیریس لیں گے، اختلافی موضوعات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تو اختلافی موضوعات آپ کو میں ود ان ریلیجن بتا رہا ہوں، اگر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں پھر تو آپ کرسچینٹی اور اسلام کو بھی کمپیئر کر رہے ہوں گے، جوڈائزم کو اور کرسچینٹی اور اسلام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہندوازم ورسز اسلام، پھر ان کے وسوسے بھی ہوں گے، پھر پوری ڈاکٹرائن کو کلیئر کرنا ہوگا۔ جو بہت انٹلیکچوئل ہیں وہ اس لیول تک بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ بہت انٹلیکچوئل انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ گورے ہی ہوتے ہیں جو بیچارے اتنے چیزیں سیکھ کے تو حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ پی کے فلم میں انہوں نے یہی تو دکھایا ہے۔ یہاں پہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا یا پریشانی آتی ہے، کسی کی ماں مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، اور وہ پھر نیت کرتا ہے میں نے اب دین پہ چلنا ہے، تو اس کے محلے کی مسجد اگر بریلویوں کی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے باقی زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دین کو سیکھتا اور اچھا مسلمان بنتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا بریلوی بننا اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اگر محلے کی مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی تھی تو اچھا دیوبندی بننا میری زندگی کا مقصد ہے، اگر وہ اہل تشیع کی تھی تو اچھا شیعہ بننا مقصد ہے، اور اگر وہ اہل حدیث کی تھی تو اچھا اہل حدیث بننا میرا مقصد ہے۔ اچھا مسلمان نہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے تو آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اہل علم سے مراد یہ ڈگریوں والے نہیں، جو بھی علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، پوری ڈگری کی ضرورت نہیں، ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچا دو۔ پھر آیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اے نبی آپ بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق میں، میرے جنون میں، میرے وجدان میں اضافہ کر دے۔ یہ تو کوئی دعا نہیں ہے، علم میں اضافہ کر دے، کیونکہ جو محبت، جو عشق علم کی بنیاد پہ ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اگر آپ علم کے بغیر رکھیں گے تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدے بھی کلیم کیے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہی کیے ہیں۔
یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ آیا ہے کہ جی ہر چیز ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود حقیقی ایک ہے، باقی سب جو ہے وہ مزاج ہے، جو ہے وہ مجاز ہے. اب انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نا، وہ کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو پھر وہ شرک کر گئے، مخلوق کو بھی خدائی بتا دیا، پینتھیزم کا عقیدہ آ گیا، ہماؤست کا عقیدہ آ گیا. حالانکہ توحید تو قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام تھا. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے، یعنی اللہ، حادث جو مخلوق، حادثہ، انسیڈنٹ. تو لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نہیں جی یہ پہاڑ بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ، یہ اللہ ہی نے روپ دھارا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ اللہ کی نفرت میں رکھا گیا یا اس کی محبت میں؟ محبت میں. لہٰذا محبت میں بھی کوئی عقیدہ علم کے بغیر ہوگا فارغ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا ہے تاکہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو پیغمبر بتائیں. مثنوی مولانا روم شریف کے اندر جو عقیدے آئے ہیں وہ نہ رکھ لینا. او جی ایک بندہ سی جی وہ کہہ رہا سی اللہ میرے کو لائے میں تیری کنگھی کراں، میں تینوں نواواں، میں تیری کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں، کپڑے پہناؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اللہ کی صفات یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الٹا حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پڑ گئی اللہ کی طرف سے. واہ جی، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ. سبحان اللہ نہیں. اگر حضرت موسیٰ نے ایک نانگے پیر سے توحید سیکھنی ہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ اللہ کی، حضرت موسیٰ کی نہیں. کیونکہ آن دا فیس آف ارتھ خدا کا ریپریزنٹیٹو کوئی نانگا ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تو یہی بتا رہا ہے نا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اگر پیغمبروں نے نانگے پیروں سے دین سیکھنا ہے تو پھر یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے اوپر عرف آتا ہے کہ وہ نہیں دین سکھا سکا. یہ سب جعلی واقعات، جھوٹے واقعات، پیغمبروں کو نیچا کرنے کے لیے اور بابوں کو اوپر کرنے کے لیے. تو لیکن آج کل بابوں کے بھی ابو جی آگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو پتہ ہے نا کون؟ جو کہتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں کہ یا تو آپ بابوں کا دین مان لیں یا کتابوں کا مان لیں، یا اب آپ نے فیصلہ کرنا. اور جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے؟ جس انسان سے انسانی گوشت نہیں، انسانی قربانی مانگی تھی اس سے بھی نہیں لی. سورہ صافات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سے مانگی تھی، وہ بھی ان کا امتحان تھا اور اس کی جگہ بھی مینڈا آ گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے اللہ نے گوشت مانگنا ہے تو وہ گئے، کسی نے نہیں دیا. ایک نانگا پیر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ایتھوں وڈ کے دیاں، ایتھوں دیاں، ایتھوں دیاں. سب جعلی جھوٹی باتیں. تو اسی لیے پھر ان کے پاس ٹوٹکا یہ تھا کہ انہوں نے نا پھر دیکھیں جی دین کتابوں میں نہیں ہے، سینہ بسینہ چل رہا ہے. ایک کہانی کرا دی. دوسرا دیکھو جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی. سر قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ اس کے خلاف تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے پورا ایک مقالہ لکھا ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس کا نام ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا؟ ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولا ہوا ہے. عالم ایسے تو نہیں ہوتے ہیں. تو علم کو پھر کیا دیا؟ علم بس کریں ہو یار. نبی علیہ السلام تو یہ نہیں کہہ رہے. آپ نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا کہ میں اپنے پاس 2 بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے کوئی 2 بزرگ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں، فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں ہے 318 نمبر حدیث، کتاب العلم چیپٹر میں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے پہلی، وہ بھاری چیز ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میرے بعد حسن سلوک کرنا. پکڑنے کا ان کو بھی نہیں کہا. اور یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. اگر نبی علیہ السلام کسی شخصیت کو پکڑنے کا کہتے ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ جو حدیث بھی آئی نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ بھی پولیٹیکل اختلاف کے ٹرم میں ہے. تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا.
دین میں کوئی چیز داخل نہیں کی ہے. انہوں نے بچپن سے ہمیں کہانی کرائی ہوئی تھی کہ جی وہ صلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا ہے, اور میں نے جناب ابو داؤد سے ثابت کیا کہ صلاۃ خیر من النوم تو نبی علیہ السلام نے خود سکھایا. تو آپ مکر ہی گئے ہیں. کتنے علماء کلپ چڑھا رہے ہیں, ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو کہتے تھے یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, اب کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں, ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو سر یہ جھوٹی عوام کس کی ہے؟ یہ کس کی جائز اولاد ہے؟ علمی اولاد جائز آپ لوگوں نہیں نا. ایک ٹکٹ میں 3 مزے کرتے ہیں, 4 مزے کرتے ہیں. جب اپنا مطلب بنے تو بولتے ہی نہیں ہے. جب کوئی دوسرا گرفت کرتا ہے کہتے ہیں ہماری, تو وہ جس طرح وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں نا, بیان دے دیا, جب عدالت سے نوٹس آیا ہتک عزت کا تو کہتے ہیں یہ وہ تو ہمارا پولیٹیکل نعرہ تھا, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, تو وہ لکھ کے معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن جو اس سے اچیومنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو بدنام کرنا ہوتا ہے, وہ اچیومنٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور جو عدالت میں معافی نامہ ہوتا ہے وہ نہ اخبار میں چھپتا ہے اور نہ میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 5-6 سالوں میں وہ 35 پنکچر والا نجم سیٹھی صاحب کے خلاف کتنا مہم کھڑی کی گئی. اینڈ پہ کہا جی وہ تو بس ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یار اتنا آسان آپ نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں. یہ تو خلافت اگر نامزد ہو تو سورہ نور کے اندر 80 کوڑوں کی سزا ہے کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کی. اور یہ ہمارا ایک پولیٹیکل لیڈر بھی جو ہے نا 80 کوڑے نہیں کھا سکتا, اس سے پہلے انشاءاللہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے گا. ان ساروں کو 80 لگیں جو یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر میں نے پولیٹیکلی ایک ٹرم میں یعنی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے جھوٹی اور بعد میں مجھے احساس ہوا ہے تو مجھے اب پبلکلی اس سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن نہیں مانگتے. تو دین کے معاملے میں اختلاف ہم سے پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے, اسی لیے ہم نے اختلافی موضوعات کو چنا تاکہ لوگوں تک آج کا نوجوان بچہ یا تو بالکل ہی بے دین ہو جائے گا تو یا پھر وہ کہے گا جھوم جھوم کے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, کیونکہ اس کو راستہ کوئی نہیں ملے گا. کیا کرے بیچارہ؟ یہ جو دوسرے وائزین کام کر رہے ہیں واللہ بہت آسان ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصہ یہ کام کیا ہے. میں آلموسٹ 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں, سمجھ لیں 1990-91 سے لے کے 2000 تک 2001 تک, تو میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. لیکن اصل کام یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ایک امت کو بتایا جائے کہ ایک یہ رائے ہے, ایک یہ رائے ہے, یہ رائے مضبوط ہے, یہ کمزور ہے, آپ یہ اڈاپٹ کریں, باقی آپ کی مرضی, تکفیر نہ کسی کی کریں. یہی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو پورے کانفیڈنس سے بیان کریں. وہ کہتے ہیں جی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے, وہ اس لیے بولتا ہے کہ میں قرآن و سنت میں اتنا ہی کانفیڈنس رکھتا ہوں جتنا آپ کا کانفیڈنس اس بات میں ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. تو میں قرآن پاک کو حق سمجھتا ہوں تو میں اسی کانفیڈنس سے بات کروں گا. آپ کے دلائل اگر مضبوط ہیں آپ اپنا بھی پبلک کے سامنے لے آئیں, لیکن اس کے باوجود ہم تکفیر نہیں کسی کے کر رہے تو وہ خام خواہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی تکفیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جس طرح ابو طالب کو آ کے شکایت کی نا کفار مکہ نے کہ تمہارا بھتیجا تو ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نکالنی تھی؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن وہ کہتے تھے یہ کہتا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, مطلب یہی ہے کہ گالی ہے, تو مطلب خود سے نکال لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا, بس ایک دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں. تو آپ اختلافات کے اندر حق کے راستے کے لیے کوشش کریں, اور سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, جو میں بار بار کہتا ہوں. یہ قرآن پاک جو میں بار بار اٹھا کے دکھاتا ہوں اسی لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے گھروں میں جزدان میں لپٹا ہوا پڑا ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں قرآن پاک آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. لیکن مولویوں کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا, کیونکہ تفسیر میں تحریف داخل ہو چکی ہے. قرآن کو آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پورا بغیر ترجمے کے پڑھ لیں, اس کے بعد تفسیریں پڑھیں, اور پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے. اور ترجمہ آپ کو آزادی جس کا مرضی پڑھیں, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, تھیم کسی کی ڈیفرنٹ نہیں ہے, تھیم ایک ہی ہے. کہیں کسی نے ڈنڈی بھی ماری ہے نا, دوسری جگہ اس کی ڈنڈی خود بخود ہی پکڑی جائے گی. قرآن حکیم کے 8 ترجمے, 8 ٹرانسلیشنز اور علماء کا دھوکہ. میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, میں نے اس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتائی ہیں. تو اختلاف ہے تو آپ صرف علم حاصل کریں, سب سے پہلے قرآن پڑھیں, اس کے بعد آپ بخاری مسلم پڑھیں, لیکن پہلے قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں, اپنے عقیدے اس کے مطابق کریں. سر آپ بخاری مسلم پڑھنے سے پہلے بھی مر گئے نا, اگر قرآن پڑھ کے آپ نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے نا تو سر حدیث بطاقہ آپ پہ فٹ ہو جائے گی, بے فکر ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے.
ابھی تو آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بابوں کو بھی پکار رہے ہیں. یہ کیوں نہیں چینج آئی ادھر سب کانٹیننٹ کے اندر؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اور پھر اکثر ہمیں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ یہاں تو جو بزرگوں نے اسلام پھیلایا ہے. سر کون سا اسلام انہوں نے پھیلایا ہے؟ آپ کسی بزرگ کا نام لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ صحیح بخاری شریف کا فارسی ترجمہ حضرت معین الدین چشتی صاحب کا ہے، دکھائیں. یہ حضرت داتا علی اجویری المعروف جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، یہ انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. یہ حضرت سلطان باؤ صاحب کا قرآن کا ترجمہ ہے، دکھائیں کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 1000 سال تک یہاں دین آیا لیکن کسی نے قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ نیٹو لینگویج میں نہیں کیا. اور جب ترجمہ ہوا اور اس ترجمے پہ انہی بزرگوں کی کتابیں پیش ہوئی، وہ بزرگ غلط نکلنے شروع ہوئے، تو اب ہمیں یہ تانا دیتے ہیں جی وہ بزرگ جنہوں نے تہاڈے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا وہ غلط نے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے ان سے پہلے جو بزرگ تھے صحابہ تابعین تبع تابعین، کیا وہ غلط تھے؟ کہیں گے نہیں وہ تو غلط نہیں تھے. اگر وہ ٹھیک تھے تو بعد والے غلط ہیں. اس لیے میرا ایک کلپ ہے درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ. نا اے پرانیاں گلاں کہ پرانے بزرگ، تہاڈے سارے بزرگ پرانے نہیں نے، درمیانے ہیں. 8 سے 1000 سال پہلے کبھی آپ کو بزرگ پروڈیوس کر کے لائیں گے وہ درمیانہ ہے. پرانا وہ ہوگا جو 1400 سال پہلے ہے. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین تبع تابعین، آپ جتنے بزرگوں کو کلیم کریں سب درمیانے ہیں. حضرت علی اجویری جو ہیں 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان سے پہلے 450 سال کے مسلمان وہ پرانے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے جی. معین الدین چشتی صاحب 533 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان سے پہلے جو 500 سال بزرگ ہیں وہ پرانے بزرگ ہیں. آپ کون سے پرانے والے لے کے بیٹھے ہوئے؟ سب درمیانے ہیں. اور آج جو ہے نا اتنا پرانا، ہم 1000 سال بعد تو 1000 سال پرانے ہم بھی ہو جائیں گے، تو ہم بھی پرانے بزرگ ٹھیک ہو جائیں گے. نہ سر، دین کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا ہے. کتاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے بعد قرآن کو پکڑنا ہے تو قرآن کتاب ہے نا. نبی کی سنت تو سنت ریٹن فارم میں، ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے. عملی تواتر سے بھی اور ریٹن فارم میں بھی. 8 سے 1200 سال پہلے ایک علم فریز کیا گیا، ایک علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا، ہر گلی محلے کی لادہ بدعت ہے. اور ایک ہے 1200 سال پہلے جو دین تھا اس کو ایک ریٹن فارم میں لے آیا گیا. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کلیم کر سکتے تھے کہ میں اپنے بعد ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں فرمایا. کیوں؟ 2 سال بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. مجھے آج کی ڈیٹ میں حضرت ابوبکر کا کوئی فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ میرے سامنے موجود ہے کہ میں ان سے دین حاصل کروں، لیکن قرآن تو موجود ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تو فوت ہو گئے، قرآن نہیں فوت ہوا، سنت نہیں فوت ہوئی. حتیٰ کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج 1440 ہجری ہے. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1330 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بعد میں انہوں نے فوت ہی ہونا تھا تو نبی علیہ السلام فوت ہونے والے لوگوں کے حوالے تو نہ کرتے نا. آپ ان سے اکتساب تو نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمات سے اکتساب کر سکتے ہیں جو آج کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو سر دین کو سیریس لینا، تو آپ پریکٹسنگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہ بنے، پریکٹسنگ مسلمان بنے. اس کے لیے پہلے آپ علم حاصل کریں. اگر آپ نے رمضان میں نیت کر لی اعتکاف کے بعد دین پہ چڑھنے کی اور داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھا لی ہے، تو ہوں وہ جس مسجد اعتکاف بیٹھے ہو نا اسی مسجد دے فرقے دا فلرش بندہ بن کے نہ نکلنا، اللہ کا بندہ بن کے نکلنا. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ میں نے تو سارے فرقے گھومے ہیں، مجھے تو نہیں کوئی اس چیز کا میرا مار سکتا کہ جی تو جدھر پیدا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا ہے. نہیں، ہمیں تو کبھی، یعنی میں نے بتایا ہم تو غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائیں مانگی تھی، اللہ بریلوی مارنا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی، شکر کرے کرو دعا قبول نہیں ہوتی. بعض کا تسی ایسی دعائیں بھی کر سکتے ہو جو آپ کیا، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یہ دعا کرنی چاہیے تھی اور آج بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مسلمان مارنا. وہ اس لیے ہم کرتے تھے کہ ظاہر ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے نہیں تھے. لاکھ کہتے رہے جی باقی مسلمان ہیں، نہ ایسے نہیں. باقیوں سے لکھوائیں، کوئی بریلوی عالم لکھ کے دے کہ ہمارے فرقے کے علاوہ سارے گمراہ ضرور ہیں لیکن ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، تو نہیں لکھ کے دے رہے. کیا مطلب؟ تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سب دین کو سیریس لیں، علم حاصل کریں. اختلاف ہی اختلاف ہے لیکن سولوشن ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کیا سچائی ہے.
باقی چھوٹے موٹے چیزیں تو وہ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر 100% تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، لیکن موٹی موٹی ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو جاتی ہے. بنیادی عقائد ٹھیک کر لیں، بنیادی اعمال اپنے ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا.